بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بدھا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دوبارہ سے ہندوستان کی سرزمین سے گستاخی ہوئی ہے، اور گستاخی کسی عام ان پڑھ جاہل شخص نے نہیں بلکہ بی جے پی کی ترجمان جو ہے نوپر شرما، انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ایک نیو دلی کے اندر جو بی جے پی کے میڈیا ہیڈ ہیں نوین کمار جندل، ان دونوں لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور یہ واقعہ ہوتا ہے 25 مئی 2022 کو، اور پوری عرب ورلڈ کے اندر اور ہندوستان کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ پاکستان کے اندر اپنے سیاسی مسائل اتنے زیادہ ہیں، ادھر کسی کو اس کی شد بدھ ہی نہیں تھی، لیکن ابھی یہ معاملہ پاکستان میں بھی ہائی لائٹ ہو چکا ہے، اور لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ کسی کی کیسے جرت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ اور حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ من سب نبی فاقتلوہ، کیٹیگوریکلی اعلان کر دیا گیا کہ جس نے بھی سب و شتم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اس کی سزا سر تن سے جدا ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر جو عرب ورلڈ ہے اس کے اندر لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور جو سعودیہ، کویت، بحرین، ان کے تمام سپر سٹورز کے اندر سے انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ اور عمان کے مفتی اعظم نے تو اس کے اوپر فتویٰ دے دیا ہے کہ ساری کی ساری انڈین پروڈکٹس کو آپ بائیکاٹ کر دیں۔ اور جو عرب ملک ہے انہوں نے تو دفتر خارجہ کے اندر اپنے بلا کے انڈین امبیسڈرز ان کی سرزنش بھی کی ہے، احتجاج کو بھی ریکارڈ کرایا ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ احتجاج ریکارڈ کرائے۔ اور جو پاکستانی وزیر خارجہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کو چاہیے کہ جو بھارتی پاکستان کے اندر سفیر ہے اس کو طلب کریں، احتجاج ریکارڈ کریں، اور جو گستاخ ہے اس کی سزا کا مطالبہ کریں۔ افواج پاکستان نے تو ابھی اس کے لیے مذمت بھی کی ہے، اور یہ جرم کرنے والوں کی سزا جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ سزا دی جائے۔ تو یہ جو نوپر شرما ہے اس نے بھی وہی چیز ڈسکس کی ہے جو چیز رنگیلا رسول جو کتاب تھی، راجپال جس کا پبلشر تھا، جو چیز ادھر ڈسکس ہوئی تھی، تقریباً وہی چیز یہ عورت بھی ڈسکس کر رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کے لیے۔ تو اس ٹائم بھی ہندوستان کے اندر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے۔ آپ کو ایک میں بات بتاؤں، یہ جو پاکستان کے اندر تو تحریک لبیک ایک ابھی بن چکی ہے، ایک پوسٹر آرگنائزیشن بن چکی ہے حرمت رسول کے لیے، لیکن یہ پاکستان کا خالی معاملہ نہیں ہے، ہندوستان کے اندر بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا۔ یہ ہندوستان میں پہلے بھی معاملہ ہوا تھا، 1920s کے اندر بھی، 21 کے اندر انہوں نے یہ کام کیا، اور موپلا اپرائزنگ ہوئی۔ یہ موپلا یہ اپرائزنگ یہ کیرلا سٹیٹ ہے جو انڈیا کی، ادھر یہ واقعہ ہوا، اور اتنے زیادہ ہنگامے پھوٹ پڑے۔ یہ جو ہندو مسلم رائٹس تھے اتنے زیادہ یہ پھوٹ پڑے تھے کہ اس کے اندر ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں، کم و بیش کو 10,000 جو مسلمان تھے اس کے اندر ان کی جانیں گئیں، اور کوئی 10,000 مسنگ پرسن بنا دیے گئے، 50,000 لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ ان 50,000 میں سے 20,000 لوگوں کو جو انڈیمان آئی لینڈز ہیں ان کے اندر گرفتار کر دیا گیا تھا۔ یعنی بہت زیادہ معاملات خراب ہوئے تھے ہندوستان میں، اور پھر یہ تواتر سے معاملہ آگے بڑھتا گیا، اور 1924 میں یہ پھر کتاب لکھی اس گستاخ راجپال نے، اور یہ معاملات آگے بڑھتے گئے۔ اڑیسہ کے اندر، بہار، بنگال، کولکتہ، ممبئی، ادھر یہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور آگے چل کے پھر اس گستاخ کو واصل جہنم کیا غازی علم الدین شہید نے، اور اس کی بابت ہندوستان میں پھر مقدمہ چلا، اور اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین شہید کو سزا دے دی گئی۔ تو ہندوستان کے اندر یہ آپ کو بات بتانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ اور یہ جو نوپر شرما بات کر رہی ہے، یہ بات کر رہی ہے کہ جی ہمارے جو لارڈ شیوا ہیں ان کی گستاخی کی گئی ہے۔ اس ٹائم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی ہمارے جو سیتا ہے اس کی گستاخی کی گئی ہے۔ یہ تو صرف کمپنسیٹ کرنے کے لیے بات کرتے ہیں، جبکہ معاملہ یہ شروع کرتے ہیں
گستاخی یہ شروع کرتے ہیں، اب بھی انہوں نے گستاخی کی ہے، تو پاکستان کے اندر سے بھی لوگوں کو سڑکوں پہ باہر آ کے پروٹیسٹ ریکارڈ کرانا چاہیے، تاکہ حکومت پاکستان کو یہ رجسٹر کرائیں کہ ہندوستان کو یہ پریشرائز کرے، یہ دفتر خارجہ کے اندر بلا کے ایک تو احتجاج کروائے اور پریشرائز کرے کہ اس گستاخ عورت کو اس کو سزا دی جائے اور نوین کمار کو بھی سزا دی جائے۔ گو کہ بی جے پی نے ان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے، ان سے ساری ذمہ داریاں چھین لی ہیں، لیکن اس سے مزید بھی 295 جو آرٹیکل ہے اس کے تحت سزا دی جائے، کیونکہ یہ 295 اب کا پاکستان کا نہیں بنا ہوا۔ جب یہ غازی علم الدین شہید کا واقعہ ہوا تھا، یہ تب کا انگریز راج کے دوران یہ جو قانون سازی ہوئی ہے، اس کے تحت بلاسفیمی جو لگتی ہے وہ اس پہ لگائیں، نہیں تو ہندوستان میں ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ اور آخری بات میں کر دوں کہ پورے کے پورے ہندوستانی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا اتنی دیر پہ، کوئی دنیا نوٹس نہیں کر رہی تھی۔ امریکہ نے بھی مذہبی آزادیوں کے سلسلے میں اس کو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا تھا، لیکن ابھی سو موٹو نوٹس لے لیا گیا ہے، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی جو ذات ہے یہ مرکز و محور ہے تمام مسلمانوں کا، اور یہ انہوں نے چھیڑ دیا ہے، اور اس کی بابت پوری مسلمانوں کی سمپتیز، عالم اسلام کی سمپتیز انڈین مسلم کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے معاملہ ہندوستان کے اندر چھیڑا ہے، پہلے بھی مسلمانوں سے ظلم کر رہے ہیں، جب ظلم کر کر کے نہیں تھکے تو یہ اینڈ پر آخری وار کے طور پہ حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ ذات تک آ گئے، اور یہ ٹیمپریچر چیک کر رہے ہوتے، پہلے بھی ٹیمپریچر چیک کیے گئے ہیں، ویسٹرن ورلڈ نے چیک کیے کہ حضور علیہ السلام کے اوپر کارٹون کیریکیچرز بنائے گئے، پھر کتنا بڑا پروٹیسٹ آیا ہے۔ تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کا جو ہے یعنی کہ بالکل بر وقت نوٹس لیا جانا چاہیے، اور ان کی سزا کی ڈیمانڈ کی جانی چاہیے، ان کا ٹرائل ہندوستان میں چلنا چاہیے انڈر آرٹیکل 295۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔